اعطیناک الکوثر، ایک صلوات کا سارا میں معمول دوسرے خطبے میں کچھ عرائض رکھتا ہوں، کچھ ہماری ذمہ داریاں یا دکشن بھارت کے لیول پہ کیا کیا جائے، کچھ مختصر سے عرائض رکھتا ہوں، خالی ہیڈ لائنس رکھ کے میں بات تمام کرتا ہوں۔ ایزان ابھی جو صورتحال ہے، جب سے آج سے 300 سال پہلے جب اورنگزیب کے حملے ہوئے اور ساؤتھ انڈیا بلکہ پورے ہندوستان سے تشیع ختم کر دیا گیا، جو پورے کے پورے شہر شیعوں کے تھے وہاں پہ ایک شیعہ نہیں بچا۔ یا حیدرآباد میں اس سے پہلے بھی رکھا آپ کو، یہ A to Z یہاں پہ جتنی قطب شاہی مسجدیں سب شیعوں کی ہے، یہاں کوئی اہل سنت نہیں رہتے تھے، اور یہاں پر پورا شیعوں کا مملکت تشیع تھی۔ تو اورنگزیب کے حملے میں یہاں پہ ایک شیعہ کی بچائی۔ اب جتنے شیعہ کو حیدرآباد میں دکھ رہے ہیں سب باہر سے آئے ہوئے، یہ اندر کے تھوڑے بہت بیچ میں سن رہے ہیں۔ پھر ابھی جو ہے واللہ کوئی بھی فیملی آپ کو اکا دکا کے علاوہ کوئی نہیں ملے گی جو قطب شاہی دور کی ہو۔ تو ویسے کچھ گزارشات رکھنا ضروری ہے۔ اس میں ایک بات تو یہ کہ ساؤتھ انڈیا کے لیول پہ ایک تعلیمی نظام ڈلنا ضروری ہے، ایک دینی تعلیم کا نظام ڈلنا ضروری ہے۔ توجہ کیا حسن گرامی، اب اس کی کوئی بھی شکل ہم لوگ اختیار کریں، لیکن ایک تعلیمی جو ہے نظام ڈلنا ضروری ہے۔ اگر ہم بڑے لیول پہ، اسکول کے لیول پہ، مدرسے کے لیول پہ اگر نہیں بھی ڈال سکتے تو کم سے کم جو ہے وہ سوال جواب کے پروگرام دینی تعلیم کے عام کرنے کے لیے رکھنا چاہیے، ہفتہ واری رکھنا چاہیے، یا ہفتے میں 2-3 کلاسیں کچھ، یا سوال جواب کا کوئی سسٹم رکھنا چاہیے، یا جو ہے کچھ درسوں کی جو ہے جزوات دیے جائیں کہ بھائی 2-3 مہینے کا ٹائم ہے آپ پاس، اس کو پڑھیں، آخر میں ایک ایگزام لیں گے اور جو ہے انعامات رکھیں گے، ایسا کوئی سسٹم۔ یا جو ہے تعلیمی حوالے سے جو ہے وہ اجلاسیں رکھے جائیں، جو ہے تعلیمی حوالے سے سدھارنا ضروری ہے، اور تعلیمی حوالے سے جو ہے ایک پورے دکشن بھارت کے لیول پر ایک تعلیمی نظام ڈلنا، دینی مباحث پہ جو ہے نا تعلیمی جو ہے ایک زنجیر بنانا ضروری ہے کہ مبلغین الگ الگ جو ہے تعلیمی ایک زنجیر بننا ضروری ہے۔ ایک یہ، دوسری ہے کہ جنوب ہند کے لیول پر جو بھی اپنے شیعہ لوگ رہ رہے ہیں، ماشاءاللہ سے ہر شہر میں اب رہ رہے ہیں، عزیزان گرامی، ایک مالی نظام اچھا مضبوط بننا ضروری ہے۔ کچھ تجربے کار لوگوں کو لے کر شہر بر شہر، جہاں جہاں پر اپنے شیعہ لوگ رہتے ہیں، منطقہ و منطقہ، خریہ و خریہ، گاؤں و گاؤں، جہاں پر بھی شیعہ لوگ رہتے ہیں وہاں پر کچھ تجربے کار کو، حضرات کو لے کر تھوڑا دیکھا جائے کہ وہ وہاں کیا کاروبار کر رہے ہیں، کہیں کے بھی رہنے والے شہروں میں کیا کاروبار کر رہے ہیں، ایک اظہار نظر کیا جائے، دیکھا جائے کہ ہم لوگ جو ہے نا تجربے سے، کم مشورے سے ہی صحیح وہاں کے رہنے والوں کو تجارتی حوالے سے ان کے اندر کیا بہتری لا سکتے ہیں۔ ہم لوگ کیسا، جو بعض شیعہ لوگوں کے مالی حالت بہتر ہے کہ نہیں، اور بعض لوگوں کی حالت کم ہے، تو کم حالات والوں کو بہتر سے کیسا جوڑ سکتے ہیں کہ نہیں، آپ ان سے تھوڑا مالی مدد کرو، وہ آپ کی جو ہے نا وہ سروس دیں گے آپ، تو کس طرح سے ہم لوگ اوپر لا سکتے ہیں، اس پر جو ہے نا کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اس سے ملت تشیع اوپر آئے گی، جنوب ہند میں شیعہ لوگ اس سے اوپر آ سکتے ہیں۔ تیسری بات یہ کہ ابھی ہو رہا کیا ہے معلوم، کہ میں جو ہے مثلا اخباریت کو مانتا ہوں، ایک مثال دے رہا ہوں، آپ اصولیت کو مانتے، اصول کو مانتے، یا میں مثلا بڑی پارٹی کا ہوں، آپ چھوٹی پارٹی کے ہیں، یا یہ گروپ بندیاں شیعوں میں بہت ہے۔ میرا بولنا یہ ہے کہ میں یہ پروف دیتے بیٹھوں کہ اخباری صحیح ہوتے ہیں، میں اپنا پروف دیتے بیٹھوں، یا میں یہ پروف دیتے بیٹھوں کہ نہیں اصولی صحیح ہوتے ہیں، سب غلط ہے، یہ پروف دیتے بیٹھوں۔ یہ پروفا دینے سے بہتر یہ ہے کہ تھوڑی سی اپنی فکر کو تھوڑا بڑا کیا جائے، جو بھی اپنے آپ کو شیعہ بول رہا ہے اس سب کو تھوڑا دائرہ وسیع کیا جائے، پروفے دینے سے بہتر ہے تھوڑی ذہنیت کو تھوڑی بڑی کر لی جائے۔ توجہ کیا ہے، میں بولوں یا میں نماز پڑھتا ہوں، یہ کی نماز ہے، آپ بولیں میں پڑھتا ہوں، اس سے بہتر ہے تھوڑا جگہ کو بڑا کر لیں گے، دونوں مل کے پڑھ لیں گے، ہے کہ نہیں، میں صحیح ہوں آپ ہی صحیح ہے، یا میں غلط ہوں آپ غلط ہے، وہ سب کر لینے سے بہتر ہے تھوڑا سا جو ہے نا فکر کو تھوڑی بڑی کیا جائے، تھوڑی بڑی ذہنیت سے کام لیتے ہوئے، جتنے لوگ فساد نہیں کر رہے اور اپنے اپنے نظریات پہ ہے، تھوڑا وسعت نظر کر لی جائے اور تھوڑا شیعوں کے دائروں کو وسیع کیا جائے۔ سچی کیسا نہیں رہے، اور حتیٰ میرا بولنا یہ ہے کہ بعض مثلا ابھی حیدرآباد میں بھی اور ساؤتھ انڈیا میں بھی بہرے اسماعیلی وغیرہ آ رہے ہیں، اب بولنا ہمارے نہیں ہوتے تمہارے نہیں ہوتے چھوڑ کے تھوڑا میجورٹی کو بڑھاتے ہوئے ان لوگوں کو بھی اپنے ملایا جائے، بہتر ہے، وہ اپنے حق میں بہتر رہیں گے۔ توجہ کیسا نہیں رہے، تو ثبوتوں سے اپنے کچھ ثابت کرنے سے بہتر ہے تھوڑا دل بڑا کر لیا جائے، جو خراب کام نہیں کر رہے ان کو اپنے اندر ملا لیا جائے، بہتر ہے، ایسا نہیں رہنا۔ تیسری بات ہے، چوتھی بات یہ بھی ایک ضروری ہے کہ
جب تک کوئی قوم جسمانی اعتبار سے مضبوط نہیں ہوتی وہ فکری اعتبار سے بھی مضبوط نہیں ہوتی. توجہ کیا ذرا. شیعہ قوم میں جہاں جہاں پر بھی اپنے جوان رہتے ہیں وہاں ایک ورزش کا نظام ڈلنا چاہیے. ورزش کا جہاں پر بھی اپنے لوگ رہتے ہیں ورزش کا ایک سسٹم ڈلنا چاہیے جوانوں میں. ٹوٹل نہیں لیکن خاص طور پہ یہ بہت ضروری چیز ہے, اس کو بہت نظر انداز کر دیا جاتا, لیکن ورزش بہت ضروری ہے. ورزش بولو کہ آپ صبح کے ٹائم پہ ایک چہل قدمی ہی لیں یا رات کے ٹائم پہ ایک دور تھوڑا ایک چہل قدمی لیں کم سے کم. بولو کہ تھوڑا کچھ جو ہے نا معمولی سا ایکسرسائز نہیں ہے کہ نہیں, وہ سنگین نہیں بتا رہا میں جم نہیں کر, لیکن ایک مختصری ورزش شیعہ قوم میں ڈلنا ضروری ہے. اگر ورزشی اعتبار سے اگر ہم لوگ اپنے آپ کو صحت مند نہیں کر سکے تو آپ کتنے بھی دوا کھانے جائیں, کتنے بھی دوائیں کھائیں, صحت ورزش سے بنتی ہے. توجہ کیا ہے, یہ بھی ایک ضروری چیز ہے. ایک سوال پڑھتے ہیں اس کے بعد یہ کہ عزیزان دیکھیں ساؤتھ انڈیا کے لیول پہ ابھی اردو زبان کا اتنا جو شہرہ ہے نا دنیا بھر میں, یہ اردو زبان نکلی بھی ہے عادل شاہی دور سے, لگ بھگ آج سے 700 سال پہلے. بیجاپور میں جب شیعوں کی حکومت تھی, عادل شاہی حکومت, وہ لوگ اپنے حکومتی خطوط دنیا بھر میں اردو زبان میں بھیجتے تھے. اس زمانے کھڑی زبان یا بھارتی زبان جو ہی بولتے تھے, ہندوستانی جو ہی بولتے تھے اس کو, تو پوری دنیا بھر میں اپنے خط وہ اردو میں بھیجے. تو پنجاب میں, اودھ کے یو پی کے علاقے میں سب جگہ وہ زبان دیکھ کے وہ لوگ سمجھے کہ بھائی جب اتنی بڑی حکومت عادل شاہی حکومت اس زبان میں جب خطوط بھیج رہی ہے تو اس زبان کا سیکھنا ضروری ہے. تو وہاں سے رواج پکڑی. پھر حیدرآباد میں تو خیر یہاں پہ جب 400 سال پہلے قطب شاہی دور میں جب اردو آئی تب تو بہت جو ہے وہ ترقی کر چکی تھی. تو دکنی لیول پہ اردو پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. توجہ کیا, ساؤتھ انڈیا کے لیول پہ اردو پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. ایک ہے. دوسرا, ساؤتھ انڈیا کے لیول پہ آزاداری پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. تہذیب پہ آزاداری پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. ساؤتھ انڈین آزاداری کا طریقہ کیا ہے؟ توجہ کی آزادی گرامی, جنوب ہند کے آزاداری کا طریقہ کیا ہے؟ اس کو مارنا نہیں چاہیے. ہم لوگ جب باہر سے لوگ آ رہے ہیں تو اپنی چیزوں کو سائڈ کر دے رہے ہیں لوگ, یہ بہت غلط چیز ہے. ساؤتھ انڈیا کے علاوہ دوسری جگہ سے جب آ رہے ہیں تو اپنے آگے تہذیب کو اپن لوگ جو ہے نا مار دے رہے ہیں, کمزور کر دے رہے ہیں. یہ چیز غلط ہے. اپنے آزاداری کے طریقے کو اوپر لانا ضروری ہے. تو ہمارے مرثیے پڑھنے کا طریقہ, ہمارے نوحے پڑھنے کا طریقہ, ہمارے مجلس اور مسائل پڑھنے کا طریقہ, ہمارے ساؤتھ انڈیا کی عبادتیں اور الگ الگ رسم و رواج کرنے کا طریقہ, ہمارا دوسرے قوموں سے مل کے رہنے کا طریقہ. یہ ساؤتھ انڈیا میں جو ہندو سب سے زیادہ جو ہے ہر گاؤں میں جو آزاداری کرتے اس کو زندہ رکھنا ہمارا فرض ہے. بولو کہ ہندو کیوں نہ رہے ہو, غیر مسلمان کیوں نہ رہے. توجہ کیا جانی گرامی, یہ ہمارے طریقے کو اولویت دیا نا, پہلے رکھنا اس کو, یہ ہمارا فرض ہے. ایک ہمارا ایک تاریخی فرض ہے جو صدیوں سے یہ آزاداری کو باقی رکھنے بڑے بڑے اولیاء جو قربانیاں دیے ہیں اس کا ہمارے پر ذمہ داری بنتی ہے. توجہ کیا جانے یہ بھی جو ہے تہذیب ازا, یہ بھی ایک ہمارا جو ہے فرض ہے. اس کے علاوہ یہ کہ اعزازی گرامی ایک کمیٹی جو ہے نا جمعوں کے حوالے سے رکھی جائے. ایک کمیٹی بننا چاہیے جو شہر با شہر جہاں جہاں شیعہ لوگ رہتے ہیں وہاں پر خالی نماز جمعہ کے لیے جائے, خالی جمعہ کی شرکت کر کے آنے کے لیے ایک کمیٹی بننا چاہیے. اس سے بھی شیعہ قوم جو ہے وہ مضبوط ہو, انہیں حوصلہ آئے گا دور دور رہنے والوں کو. دوسری بات یہ کہ تبلیغ حسینی, جیسا بھی تبلیغی جماعت دلی ہے نا, جا رہے ہیں وہ لوگ ہر جگہ کام کر رہے ہیں اور پازیٹیو بھی ہے. یہاں تک بعض تجزیہ نظاروں کا بولنا ہے کہ پوری دنیا بھر میں جو آج مسلمانوں کا ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے وہ تبلیغی جماعت سے بڑا کوئی نہیں ہوتا ہے پورا دنیا انٹرنیشنل لیول پہ. میرا بھی تجزیہ یہ ہے کہ ایک تبلیغ حسینی کی جماعت بننا ضروری ہے. جماعت تبلیغ حسینی, ہم لوگ یہی یعنی جہاں پہ بھی جائیں گے نماز بھی پڑھیں گے, مجلس بھی کریں گے, تبلیغ حسینی. اور کوئی آدمی کیسا بھی رہنے دو, انہیں گورا کالا ہے, کم لکھا پڑھا ہوا ہے یا زیادہ پڑھا لکھا ہوا ہے, امیر آدمی ہے غریب آدمی ہے, نہیں انہوں یہ مانتے ہیں انہوں وہ مانتے ہیں, ان کی فکر یہ ہے ان کی فکر یہ نہیں ہے, بولا ایسا مجلس کرتے ہو, کچھ بھی رہنے دو. جو بھی آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور مجلس کر رہا ہے ان سب کو اپنا شمار کیا جائے, تھوڑی نظر فکر کو تھوڑی بڑا کیا جائے. جو بھی آدمی, اگر کوئی آدمی خالی مجلس اگر نماز چھوڑ دے رہا تو چھوڑ دو,
یا کوئی آدمی خالی نماز میں آ رہا ہے اور مجلسوں میں لیٹ لے رہا ہے, ان کو بھی چھوڑ دو. جو بھی آدمی نماز بھی پڑھ رہا ہے اور مجلس کو بھی آ رہا ہے, ان لوگوں کو جو ہے نا ملا جائے. اور جو بھی مسجد اور نماز دونوں سے ملا ہوا ہے, جو بھی آدمی مجلس اور مسجد دونوں سے جڑا ہوا ہے, ان سب کو اپنے اندر شامل کیا جائے. اب پھر کھرود کھرود کرنے نکل جائے کہ بھائی آپ یہ مانتے یا نہیں مانتے, وہ مانتے یا نہیں مانتے, آپ نعرہ بنتے یا نہیں بنتے, آپ علم کو ایسا چومتے نہیں چومتے, چھوڑ دیں آپ, ٹھیک ہے. جو بھی نماز اور مجلس کا آدمی ہے ان سب کو اپنایا جائے. تب جو کیسا گرامی ابھی شیعوں میں ابھی اتنی تنگ نظری کیا جا رہا کہ بعض لوگ یہ آ کے بول رہے کہ جو ہے آغا میں پہلے تو جو ہے نا مشرک تھا, بولے کہیں کو نہیں ناڑے فل باندھا تھا, ابھی موحد ہو گیا, آغا ناڑے والے کچھ بھی نہیں باندھتا, بول رہے ناڑے سے کیا تعلق آپ کا جو ہے شرک کی تعریف کیا ہے جو ہے, وہ ایک ناڑا باندھ لینے نہیں باندھنے سے شرک کیسا ہوتا, اور ناڑا نہیں باندھتا موحد ہو جاتے آپ. ساؤتھ انڈیا کا خاص طور پہ ایک کلچر ہے بہترین, ہو کرنا ہے آپ کرو, بہت اچھا کلچر ہے, نہیں کرنا چاہتے نہ کرو, نہیں میرا رضا نہیں کرا. اس کا یہ کہ تھوڑی بہت جو ہے ساؤتھ انڈیا کے لیول پہ, کیونکہ خدیم میں بس ایک دو بات کے بعد تمام کر دیتا ہوں میں. یہاں پر قرآن شیعہ کتابیں بہت چھپتی تھی ساؤتھ انڈیا میں, بہت زیادہ, وہ ابھی بند ہو گئی, لیکن آج بھی لاکھوں کی تعداد میں وہ قدیم نسخے جو آج سے کئی سو سال پہلے چھپتے تھے وہ آج بھی کتاب خانوں میں رکھے ہوئے, ان کو بچا لینا اپنا فرض ہے. اگر اس کو نہیں بچایا جائے تو دوبارہ پھر کبھی وہ نہیں ملیں گے. جی اور وہ بھی ابھی اگر جلدی ہم لوگ ہوش میں آئے تو بہتر ہے. ایک بڑا عظیم حصہ دماغوں کی نظر ہو گیا, تھوڑا بہت بچا ہوا ہے, اس کو اگر ہم کچھ بھی 5-10 سال 2-4 سال کے اندر اگر ہوش میں آ کر اگر ریکور کر لے سکے, ان کو اگر جو ہے نا محفوظ کر سکے تو بچیں گے, واللہ ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے. توجہ کیسے نہیں کریں. ایک یہ کوہنا کتب کی بازرسی, دوسرا ترجمہ, کتابوں کا ترجمہ, مطلب ابھی تک جو غلط کام ہوتا ہے ویسا نہیں, دوسری زبانوں سے یہاں ترجمہ کر رہے, فارسی سے اردو میں ترجمہ, عربی سے اردو میں ترجمہ, لاٹنی زبانوں سے اردو میں ترجمہ, انگلش نہ اب چھوڑ دو, اردو سے انگلش میں ترجمہ, اردو سے فارسی میں ترجمہ, اردو سے عربی میں ترجمہ. ہمارے کلچر کی باتیں دوسری کلچر میں آنا چاہیے, ہمارے طریقے, ہم کیسا تشیع, کیسا ساؤتھ انڈیا کے لوگ کیسا آزاداری کرتے, کیسا اسلام کے ساتھ جڑے رہتے, ہماری فکر کیا ہے, ہمارے علامہ اقبال تھے, ہمارے بڑے بڑے شعراء تھے, ہمارے لوگوں کی چیزیں ادھر جائیں گی. کیا ترجمہ ہو, لیکن ادھر سے ادھر نہ کہو, بالکل بند کر دیں, ادھر سے ادھر کوئی ترجمہ نہ کرے. اب ادھر سے ادھر ترجمہ ہونا, مولانا ابوالکلام آزاد کی ساری کتابیں ادھر سے ادھر ترجمہ ہوں گے. توجہ کیسا نہیں کریں گے. ایک سلوات پڑھ دیں. دوسری چیز کیا ہے, اتحاد پہ کام کرنا ضروری ہے, مل کے. بھائی انہاں سنی ہے کہ نہیں, شیخ سے دوستانہ بری بات ہے, ہم نہیں ملتے. کیوں نہیں ملتے بھائی, مسلمان ہیں وہ لوگ بھی, جاؤ ان لوگ کی نماز میں جاؤ شرکت کرو. میں ساؤتھ انڈیا کے لیول پہ, نارتھ تو کبھی گیا نہیں میں, ساؤتھ انڈیا کے لیول پہ جہاں بھی مسجد آتی, جب بھی ٹائم ہوتا جاتا ہوں, ہر سنت میں نماز پڑھتا ہوں, کبھی کہیں میں کچھ نہیں ہوا. جماعت پڑھ سکتے ہوں, جماعت کے ساتھ پڑھیں آپ نماز, آپ فرادہ نیت سے پڑھیں, لیکن جماعت سے پڑھیں, جماعت کا ثواب ملے گا. نہیں, ان کی نماز سے اپنے کو مطلب نہیں ہے, ان کی اپنی نماز پڑھیں تو ہم اپنی ہاتھ کھول کے نماز پڑھیں گے, لیکن جماعت کا ثواب ملے گا. تو یہ کہتے ہیں اتحاد پہ کام کیا جائے بھائی, لیکن اتحاد پہ. ہم اسماعیلی اور بہرے لوگ ہیں, ملو, ہم دونوں میں کیا چیز ملتی بھی ان میں مل کے رہیں گے. مجلس میں دونوں مل کے آتے ہیں, چلے آپ 8ویں امام کو نہیں مانتے, ٹھیک ہے, امام حسین کو تو مانتے نا, چلے مجلس میں امام حسین کے لیول پہ دونوں مل کے کریں گے. سنی لوگ, ٹھیک ہے بھائی, ہم لوگ جو ہے نا خلافہ میں اور بہت ساری چیزوں کا اختلاف ہے, پنجتن کو تو آپ بھی مانتے, ہم بھی مانتے, آئے جن کو مانتے اسی پہ ہم لوگ جو ہے نا جشن کریں گے, دونوں کا ملا کے. تو کیسا نہیں کرنا. اور اسی طریقے سے حمایت مظلوم آج کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. کہیں پر بھی کوئی بھی مظلوم ہے, شیعہ قوم بھرپور اس کا ساتھ دے گی. دنیا کے کسی بھی گوشہ و کنار میں کسی بھی فکر اور مکتب و مذہب کا آدمی رہے, اگر وہ مظلوم ہے تو اپنے خون کی ضمانت دے کر شیعہ قوم کی جو ہے نا مدد ضرور کرے گی, شیعہ قوم اس کی حمایت ضرور کرے گی. علی ابن ابی طالب کے ماننے والے ان کی حمایت ضرور کریں گے, وہ چاہے پاکستان کے مظلوم شیعہ رہیں, وہ چاہے ہندوستان کے مظلوم سنی رہیں, وہ چاہے کشمیر کے مظلوم پنڈت رہیں, وہ چاہے سیریا میں ماری جانے والی انسانیت رہے, وہ چاہے لبنان کی حزب اللہ رہے, وہ چاہے یمن کی انصار اللہ رہے, وہ چاہے سیریا کے لوگ رہیں, یا وہ چاہے ایران کے جو ہے نا مظلوم لوگ رہیں, یا اگر
ہم کو یہ پتا چل رہا کہ ایران کے رہنے والے سنی طبقہ دبایا جا رہا بولے تو ان کو بھی ہم لوگ جو ہے نا حمایت کریں گے. وہ چاہے فلسطین رہے, غزہ کے لوگ رہے, وہ لوگ چاہے کہ جو ہے نا فلسطین کے اہل سنت اور جو بھی طبقہ رہے, جو مظلوم ہے علی کے چاہنے والے لوگ ان کے ساتھ ہیں, مولا کائنات کے چاہنے والے مظلوموں کے ساتھ ہیں, اور امام حسین کے جانثار ہمیشہ مظلوموں کے ساتھ ہیں. کربلا ظالم اور مظلوم کا مارکا تھا. عزیزان گرامی, تو یہ بھی ہمارا ایک فرض بنتا کہ جہاں پر پہ جو بھی مظلوم ہے, وہ چاہے مسلمان رہے, ہندو رہے, جو بھی رہے, جو مظلوم ہے شیعہ قوم اس کے ساتھ. عزیزان گرامی, یہ بات ہوگی. دوسری بات یہ کہ پورے ساؤتھ انڈیا کے لیول پہ میں خود بھی شروع کر دیا ہوں. آج ہمارا بھی روضۃ المدرسین ہے. میں خود مہینے میں جو ہے 1 سے 2 کلاس جو بھی مکتب دینی مکتب رہتے ہیں ان کے اپنے یہ دارالشفا میں جو ہے جو دینی مکتب پڑھتے ہیں وہ ٹیچروں کو بلا کے کلاس لیتا ہوں. مہینے میں 1 کلاس یا 2 کلاس لیتا ہوں اپنے ذاتی, اپنا کوئی کسی ادارے یا کہیں سے جڑا ہوا نہیں ہوں, میں اپنا ذاتی لیول پہ ہے. لگ بھگ کم سے کم 30-40 ٹیچراں تو حتماً آتے ہیں ہمیشہ, اس سے زیادہ بھی 40-50 ٹیچراں بھی ہوتے ہیں جو مکتبوں میں پڑھا رہے ہیں ان سب کو بلا کے جو ہے وہ کلاس لیتے ہیں. تو مکتب کے لیول پہ کام کرنا ضروری ہے. ضروری تو تھا کہ شیعہ قوم ہر لیول پہ ڈالتی ہے کہ نہیں, آیورویدک کا ہاسپٹل ڈالتی, کالج ڈالتی, اسکول, لیکن ابھی بڑے لیول پہ نہیں کر سکتے ہم لوگ, ہے کہ نہیں. کم سے کم مکتبی لیول پہ شروع کرتے ہیں, دینی بچوں کو تعلیم دینے کا جو ہے چھوٹی چھوٹی جگہ شروع کرتے ہیں, اسی سے شروعات کرتے ہیں کم سے کم. ٹھیک ہے, تو مکاتب کی بنیاد ایک ضروری چیز ہے. اور ایک آخری بات یہ کہ ایک آرزو بھی ہے کہ خدایا کم سے کم جب تک میں حیات ہوں وہ کم سے کم دیکھ سکوں کہ ابھی جس طرح سے حیدرآباد میں آزاداری وہ خالی دارالشفا میں محدود کر دی گئی, یہ تھوڑا باہر نکلنا ضروری ہے. اور خاص طور پہ شیعوں کو سوچنا, یہاں کے رہنے والوں کو یہ سوچنا ضروری ہے کہ آزاداری نئے حیدرآباد میں کیا کیا جائے. اصلا نئے حیدرآباد میں تشیعوں کے لیے آپ کا پروگرام کیا ہے. میں آج نہیں بول رہا, اس ہفتے کے لیے نہیں بول رہا ہوں, آنے والے والوں سے 10-20 سال کے لیے کیا پروگرام ہے. آنے والے 25-50 سال بعد میں جو ہے نئے حیدرآباد میں ہم کیا کام کریں گے شیعت کے لیول پہ. اس کے لیے ابھی سے برنامہ دبا جائے, ابھی سے جو ہے نقشہ کھینچا جائے. انشاءاللہ جس طرح سے ایران عراق میں نکلتا ہے اسی طریقے سے ہم نیو حیدرآباد میں بڑے لیول پہ عاشورہ کریں گے. انشاءاللہ کچھ 5-10 کلومیٹر لیول پہ جو ہے نا آزاداری نکلے گی, جلوس نکلے گا. امام حسین حضرت عباس کے پرچم لہرائیں گے انشاءاللہ اس لیول تک لے جائیں گے کہ نئے حیدرآباد میں عاشورہ کا بڑے لیول پہ جو ہے نا جلوس نکلنا چاہیے. غدیر کا نئے حیدرآباد میں بڑے لیول پہ جلوس نکلنا چاہیے. انشاءاللہ اس تک بھی آئیں گے. بہرحال یہ بعض گزارشات تھی جو آپ کے سامنے رکھا. شکریہ آپ کے حسن سماعت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بیٹھیے